उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए, उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है। कोई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
تو یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بکواس بک رہے ہیں۔ بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر کل کوئی لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ یا پھر پرائم منسٹر مودی کا اگر کوئی ایفیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلی جاتی، اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا۔ آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے، اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے آپ، اس کو الٹا بچا رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے، آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگھنن کا، ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو برن کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو برن کریں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے۔ ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں، اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا، اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے، حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے، اور بی این ایس ایس کے سیکشنز ہیں، اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے، اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے، اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو، پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے۔ اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے، اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد، آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشٹرا میں بھی، وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے۔ تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی، اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں، اور قانون تو ایک قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یعنی بلڈوزر استعمال کریں گے، کیا کیا اریسٹ کر لیں گے، مگر اس شخص کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، اور وہ خود شرمندہ ہیں، وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے، تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے، اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا، ہماری سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا، مگر اس کو کون روکیں گے آپ؟ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے، یوگی آدتیہ ناتھ سے، کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کوئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکواس بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا؟ آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا؟ کیا ہم بھارت کے ناگرک ہیں تو قانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے، اور اس شخص کو، ان کے ساتھی کو، جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفیجی، ارے بھائی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں، آئیڈل ورشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں،
اسلام میں ہم کسی ہمارے پروفٹ